وَأَعَدَّ یہاں پہ اس کی دونوں کی ادائیگی ڈیفرنٹ ہے. حمزہ جو ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، عین جو ہے وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، تو دونوں کے مخرج کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم کرے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 125. تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ احزاب آیت نمبر 44 سے، اور قواعد میں ہم سیکھیں گے جی تطبیق. تو چلیے جی آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارا جو لیسن ہے سورہ احزاب کا آیت نمبر 44 سے ہے. 44 والی آیت کی تطبیق کریں گے. چھوٹی سی آیت ہے نا، 2 آیات کی آج میں پھر تطبیق کرواتی ہوں آپ لوگوں کو. تطبیق کرنے سے پہلے ایک بات جو ہے وہ میں لازمی ریپیٹ کرتی ہوں کہ تطبیق ان کو سمجھ آئے گی، امپلیمنٹیشن قواعد کی ان کو سمجھ آئے گی جنہوں نے ڈے 1 سے لے کے ڈے 112 تک جو ہے اپنی کلاسز کمپلیٹ کی ہیں، یعنی کہ 1 سے 112 تک کی جو کلاسز ہیں، اگر آپ لوگوں کی کمپلیٹ ہیں، آپ نے قواعد مخارج صفات کی ساری کلاسز لے لی ہیں، آپ کی ڈائری کمپلیٹ ہے، تو ہی آپ کو تطبیق سمجھ آئے گی. تا کے اوپر زبر ہے، آپ اس کو لمبا نہیں کریں گے. یہاں پہ آپ نے تشدید کے ساتھ جوائننگ دینی ہے ہا کی زیر کو. تحیتہم، ہم پہ کیا ہے؟ تصادم ہے. آپ نے 2 اجزاء کا ملاپ کرنا ہے، منہ اور جبڑے کی حرکت شامل نہیں ہوگی. یو پہ ہمارے پاس واولین ہے، 1.5 سیکنڈ لمبا کیجئے. ماں کو لمبا نہیں کریں گے. یلقو میں بھی ہمارے پاس واولین ہے، 1.5 سیکنڈ لمبا کریں. ہاں کے پاس الٹا پیش ہے، اس کو 2 کاؤنٹس یا 2 سیکنڈ لمبا کرے. سلام میں بھی الف اوپر کھڑا زبر، اس کو بھی 2 کاؤنٹس لمبا کرتے ہوئے میم کی جزم کو ہم سپورٹ دیں گے، کیونکہ میم کی دونوں پیشیں ہم وقف کی صورت میں ڈراپ کر دیں گے. وَأَعَدَّ یہاں پہ اس کی دونوں کی ادائیگی ڈیفرنٹ ہے. حمزہ جو ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، عین جو ہے وسط حلق سے ادا ہوتا ہے، تو دونوں کے مخرج کا دھیان رکھتے ہوئے آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ حمزہ اجدو کتن بکت حروف شدہ میں سے ہے، اور عین جو ہے اس میں توسط پایا جاتا ہے، وہ حروف متوسطہ میں سے ہے. تو دونوں میں فرق کرنا سیکھیں. صفات کے اکارڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا، شدت اور توسط جو ہے یہ صفات کے ٹاپک میں سے میں نے نیمز لیے ہیں، اور وسط حلق اور اقصی حلق یہ میں نے مخارج میں سے ان کے نیمز لیے. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں آپ لوگوں کو پہلے آنی چاہیے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ میں بات کر کیا رہی ہوں. نیکسٹ ہے جی لہم میں لا کو لمبا نہیں کرنا، ہم پہ تصادم ہے. اج جیم پہ کلکلا کریں گے. تنوین کے بعد کاف آ رہا ہے، کاف حروف اخفا میں سے، یہاں پہ اخفا کریں. اور کریم میں ہمارے پاس یا مد ہے، اور میم کے اوپر وقف بالابدال ہوگا، اور مد عوض ہے. ٹھیک ہے. ایک زبر ڈراپ ہوگی، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لمبی پڑی جائے گی. اس کے بعد ہے جی حروف مدہ کے یا کھڑا زبر کہہ لیں، مدہ کہہ لیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے حمزہ، تو یہ مد متصل ہے، 4 سے 5 سیکنڈ اس کو لمبا کیجئے. یہاں پہ نبر ہوگی، کیونکہ آپ نے یا جزم کو واضح کرنا ہے، کیونکہ یا جزم کو نبر کے بغیر واضح نہیں کیا جا سکتا. ہن، ہاں کی زبر نون سے مل جائے گی. یہ الف، یہ والا لام، یہ والا الف، یہ جو حمزہ سمجھا جتنے بھی ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. نون کے ساتھ ڈائریکٹ جوائننگ ہے. نون شد کا غنہ لیں. نبی یو، یہاں پہ بھی نبر ہوگا. یہ جو یا جزم ہے ہم نے واضح کرنی ہے. پھر نون شد کا غنہ، اور یہاں پہ مد منفصل ہے، 4 سے 5 سیکنڈ لمبا کریں. حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے. را خالی ما قبل زبر، یہ را پور پڑی جائے گی. سل تصادم ہے، یہاں پہ سل کلکلے نہیں کرنے، تباعد نہیں کرنا، کیونکہ منہ اور جبڑے کی حرکت شامل ہی نہیں ہے تصادم میں. سل نا کھڑا زبر ہے، کاف کو لمبا نہیں کریں گے. شا کھڑا زبر ہے، شین کو لمبا کریں گے. ہداؤں تنوین کے بعد واو ادغام مع الغنہ، کیونکہ واو حروف یومن میں سے ہے، گرین والی سائڈ سے یہ آئی ہے. ومبش، شین میں تفشی کی صفت ہے. ومبشراؤں، یہ بھی ادغام مع الغنہ. ونذی یا مد،
اور را مد عوض کریں یا وقف بالابدال کریں، ایک زبر ڈراپ کریں، ایک زبر الف کے ساتھ مل کے مد بنائے گی، الف مد بنائے گی، ٹھیک ہے، وَنَذِيرًا۔ تو یہ آیت نمبر 44 اور 45 کی جو ہے تطبیق میں نے یہاں پہ کر دی ہے۔ یہ جتنی بھی ٹرمز کے میں نیم لے رہی تھی یہ صرف میرے ان سٹوڈنٹس کو سمجھ آئے گی جنہوں نے اپنی پچھلی کلاسز جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ کلاس نمبر 113 سے میں نے تطبیق سٹارٹ کیا اور میرے خیال میں آج کلاس نمبر 125ویں ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 11 12 یا 13 کلاسز ہو چکی ہیں تطبیق کرتے ہوئے۔ تو الحمدللہ سفر کے ہم ذرا تھوڑا سا قریب جا رہے ہیں۔ ہم نے کہاں تک جانا ہے؟ 180 ڈیز تک ہم نے جانا ہے، قریب تو جا رہے ہیں اور سفر بھی کمپلیٹ ہونے ہی والا ہے۔ تو یہ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے بنائے رکھے۔ چلے اب آپ لوگوں کا ہوم ورک میں نے دینا ہے آپ لوگوں کو 146 147 دو چھوٹی چھوٹی آیتیں لے لیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی دو چھوٹی چھوٹی لے لیں، 46 والی لے لیں اور 47 والی لے لیں۔ یہ کن کے لیے ہوم ورک ہے؟ جو واٹس ایپ پہ میرے پاس کورس کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے، کیونکہ انہی کا میں ہوم ورک چیک کر سکتی ہوں۔ چلے جی، تطبیق کے بعد اب کیا ہے؟ اس کی ریسائٹیشن ہے، تلاوت ہے۔ قرآن پاک اپنے کھول لیجئے، آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحیتهم یوم یلقونه سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ وقف کی صورت میں بھی نون شد کا غنہ ہوگا اگر آپ نے یہاں پہ وقف لینا ہے، یہاں پہ بھی اگر آپ وقف لیں گے ثم غنہ کر کے پھر آپ نے اس کا اپنا سانس توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين اللہ. یہ جہاں پہ بھی میں نے ہن پہ یا ہن پہ وقف لیے نا، شد جو نون شد ہے اس کا غنہ نہیں آپ نے ڈراپ کرنا، غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں پہ وقف کی صورت میں بھی آپ نے جو نبر ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے. یہ مارکر ذرا میرے سے یہاں تھوڑا سا ہو گیا تھا تو میں نے اس کو ٹھیک کیا. تو یہ نبر کی میں بات کری تھی، علی النبی نبر ہوگی، ٹھیک ہے. صرف یہ زیر ڈراپ کرنی ہے آپ نے. دو یا آ جائیں گے جزم والے تو نبر لازمی ہے. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا. یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ بھی نون شد کا آپ نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے.
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. جھٹکا ٹھیک ہے. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا. اچھا ایک چیز یہاں پہ نوٹ کریں, میں ذرا تھوڑا سا اسکرین کو سیٹ کر دوں. یہاں پہ دیکھیے اگر تو یہاں پہ آپ نے وقف لینا ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو یہ الف مد پڑھا جائے گا. یہ جو صفر ہے نا پھر الف کے اوپر جو صفر ہے یہ پھر الف پڑھا جائے گا. میں یہاں پہ ہلکا سا اس کو ریز کر دوں. ابھی یہ الف پڑھا جائے گا, الف ما قبل زبر تو یہ الف مد کا قاعدہ ہوگا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ آپ اس پہ الف مد کریں گے. لیکن اگر آپ نے کہہ لیں کہ یہاں پہ وقف نہیں لینا اس آیت پہ, آپ نے اگلی آیت کے ساتھ اس کی جوائننگ کرنی ہے, کیونکہ سم ٹائم بعض قاری حضرات جو ہے اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ اگر اکثر کی تلاوت دیکھیں تو پھر آپ اس کو کیسے پڑھیں گے, پھر آپ کا یہ الف سائلنٹ ہے اگر آپ نے وصل کرنا ہے. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ رَبَّنَا سَبِيلَ لا, بس پھر لام کی زبر پڑی جائے گی, یہ الف سائلنٹ ہوگا ڈیورنگ وصل اگر آپ نے جوائننگ دینی ہے. اگر آپ نے وہی بات ہے وقف لینا ہے تو یہ الف جو ہے یہ پڑھا جائے گا. جیسے پیچھے بھی ورڈ تھا نا قواریرا, شاید ورڈ آیا تھا پچھلے کچھ لیسنز میں, اس پہ بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ جن الف کے اوپر صفر لگے ہوتے ہیں اگر ان پہ آپ وقف لیں تو وہاں پہ آپ نے وہ الف مد کرنا ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا الف زبر آ نون زبر نا اور الف پہ صفر ہوتا ہے نا. انا میں جیسے وہ شیطان والی کہتے ہیں نا کہ انا میں بہتر ہوں دوگوں سے, تو پھر ہم اس کو انا پڑھتے ہیں. لیکن اگر جوائننگ نہیں دینی, وصل نہیں کرنا, انا پہ وقف لیں تو انا پھر یہاں پہ الف پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے جی, آگے سٹارٹ کرتے ہیں. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. چلے جی, سورہ احزاب مکمل ہو گیا. سورہ احزاب کی تجوید
اس کا ترجمہ تفسیر ذرا تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے. ہم تو چونکہ ابھی تجوید پڑھے نا، جب آپ اس کی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں، آپ لوگ اگر اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھیں تو اس پہ بھی کافی زیادہ جو ہے سمجھنے میں یا اس کی وکیبلری یاد کرنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو الحمدللہ کافی ایک کہہ لیں کہ ٹف ایک یا مشکل کمبینیشن والی جو سورہ ہے وہ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد سورہ سبا کا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں زندگی رہی تو آغاز کریں گے. باقی مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.